अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। और आज के व्लॉग में मैं बहुत कुछ शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ख़ास तौर पर कि मेरी भांजी जो है तो वो किस तरह पहुँची इतने ख़राब हालात में। इस्लामाबाद से वो कैसे पहुँची सवाबी, और जो ससुराल वाले हैं तो वो पेशावर से किस तरह पहुँचे। पेशावर से तो 2 घंटे लगते हैं, इस्लामाबाद से 45 मिनट लगते हैं, काफ़ी लंबा रास्ता है। और आज के दिन हालात बहुत ही ख़राब थे। तो निकाह के बाद कोई फ़ंक्शन नहीं था, 2 दिन छुट्टी थी, तो इसलिए हमने कहा थोड़ा बाहर जो है ना घूमने चलते हैं। और आज के दिन मेरी भांजी, उसकी सिस्टर और जो कनाडा से उनकी फ्रेंड आई हुई थी, तो ये सब गए हुए थे इस्लामाबाद। वहाँ मेहंदी लगनी थी और फिर जो है ना कल जैसे मेहंदी मेहंदी का फ़ंक्शन है, तो उसने वहाँ से मेकअप करके तैयार होके आना था मेहंदी के फ़ंक्शन पर। तो मेहंदियाँ तो उनको लग गई, और आज ही के दिन ये जो भी आप वीडियो देख रहे हैं ना, इसी दिन फिर हमें कॉल आई कि हालात ख़राब हो गए, क्योंकि इमरान खान को अरेस्ट कर लिया गया है और सारे रोड ही बंद हो गए। तो बस एक टेंशन जो है तो क्रिएट हो गई। तो इस बारे में मैं बताऊंगी थोड़ा। और अभी ये जो आप देख रहे हैं, तो ये हम आए हैं यहाँ। मेरी जो दूसरी सिस्टर है, जो मेरी पेशावर वाली सिस्टर है, जिनके घर में आई थी, जो पेशावर यूनिवर्सिटी में रहते हैं, तो वो यहाँ से अपने कपड़े लेने आई है जो शादी में पहनेगी वो। तो ये इनका जो है ना गाँव वाला घर है, और रहते ही इधर पेशावर में है रहते हैं। और ये है कि जब कोई गेट टुगेदर हो, ईद होती है जैसे, दावत हो कोई, या जब शादियाँ होती है, तो फिर सब यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा बना हुआ है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और ये तो जैसे इंजीनियर फैमिली है, अपना जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है तो ये उन्होंने खुद ही बनाया हुआ है। और जो मेरी कनाडा वाली सिस्टर है, तो उनका जो घर है जो अभी नया बना हुआ है, तो वो भी उनका उसका डिज़ाइन जो है तो वो भी इन्होंने बना के दिया है। हालांकि आइडिया तो उनका था, उन्होंने बताया कि हमें किस तरह का चाहिए, तो फिर उस हिसाब से इन्होंने जो है तो वो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन जो है तो वो बना के दिया है। तो इंजीनियर फैमिली तो मैं नहीं कहूँगी, बल्कि मैं कहूँगी इंटेलिजेंट फैमिली क्योंकि यहाँ पर आपको सब मिलेंगे, डॉक्टर भी मिलेंगे आपको यहाँ पर जो है तो, इंजीनियर भी मिलेंगे यहाँ पर आपको, सेक्रेटरी भी मिलेंगे यहाँ पर, सारी काबिलियत जो है तो मौजूद है। और पिछले साल जो है तो मेरे मेरे भांजों की शादियाँ थी, तो पिछले नहीं, उससे जो पिछला साल था तब। तो हम इसी तरह इकट्ठे हुए थे सब बहन भाई, मेरी अम्मी भी, जिस तरह अब हम इकट्ठे हुए दूसरी बहन के घर में। तो दिसंबर का महीना था, तो तब ना हम यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, कोई 10 दिन हमने गुजारे थे मिलकर, और बहुत मज़ा आया था, बहुत एंजॉय किया था हमने। क्योंकि इस तरह के जो लम्हात हैं ना, ये ज़िंदगी में बहुत कम आते हैं कि सब बहन भाई इकट्ठे हो। क्योंकि अगर अगर मैं जाती हूँ तो कभी एक बहन नहीं होती, कभी दूसरी, कभी भाई नहीं होता एक, कभी दूसरा। लेकिन ये 2 दफ़ा इस तरह हुआ कि सब हम इकट्ठे हुए, और बहुत अच्छा टाइम गुज़रा, बहुत जो है तो हमने एंजॉय किया था इस टाइम को। तो बस यहाँ से मेरी सिस्टर ने कपड़े लिए, और फिर हम चले गए थे वापस अपने घर। और बस टेंशन जो है तो ये क्रिएट हो गई थी कि अब उन्हें वापस बुलाना है मेरी भांजी को इस्लामाबाद से वापस घर, क्योंकि हालात एकदम ख़राब हो गए हैं, रोड ही बंद हो गए, तो अब वापस आएंगे किस तरह। तो फिर सब लोग जो है तो मुख्तलिफ़ मशवरे दे रहे थे कि इस तरह पहुंच सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो फिर बिलाखिर जो है तो एक बात पर सब मुत्तफ़िक हुए, फिर इस तरह से वो लोग वापस आए। अच्छा, यहाँ हम वापस आ चुके हैं। और ये जो है ना, अभी मेहंदी के लिए जो पूरा जो स्टेज बनेगा, पूरा सिस्टम बनेगा, तो इसके लिए पूरा सामान जो है तो आया हुआ है। और वापस आकर फिर हमने खाना वाना खाया। और जिस बात पर मुत्तफ़िक हुए सब, अच्छा मशवरे जो दे रहे थे ना सब, तो वो ये थे कि एम्बुलेंस के थ्रू जो है ना उनको ले आते हैं, क्योंकि तोड़ फोड़ कर रहे थे लोग, और गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे थे। तो सब कहते थे कि एम्बुलेंस के ज़रिए अगर आएंगे ना तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। तो इस तरह, और कुछ लोग कहते थे कि पुलिस को जो है ना बोल देते कि सिक्योरिटी दे दे, तो इस तरह से उन्हें बुला लेंगे। लेकिन फिर बिलाखिर जो है तो ये फ़ैसला हुआ कि जो है ना उन्हें चाहिए कि निकले रात के, यानी सुबह सवेरे अंधेरे में जो है ना इस्लामाबाद से निकल आए। उस वक्त जो है ना हालात सही होंगे, कोई भी नहीं होगा। तो ये भी एक रिस्की डिसीजन था, क्योंकि कुछ नहीं पता था, कुछ भी हो सकता था। और बस ये है कि सब ने कहा कि नहीं, ये सही बात है, इसे ही करते हैं। क्योंकि सब तक हार के ना, तोड़ फोड़ करके और सब हो करके, वो तक हार के ना घरों को जा चुके होंगे, और कोई भी नहीं होगा। तो फिर इन्होंने तो ऐसे ही किया कि बस रात को निकले हैं, कोई 4 बजे निकले थे या इस तरह, सुबह होने से पहले। और इस तरह फिर ये कह रहे थे कि कोई भी नहीं था, रोड बिल्कुल खाली थे। और ये आराम से जो है तो पहुंच गए थे। और ये है कि मेकअप होना था इस्लामाबाद में, तो वो तो रह गया। तो फिर जो है ना तैयार किस तरह हुई,
تو میری بھانجی کو خود بھی بہت ہی زبردست میک اپ آتا ہے، بہت اچھا میک اپ کر لیتی ہے۔ اور دوسرا جو ہے تو میری بھابھی جو ہے تو وہ اپنا پارلر چلاتی ہے، اور اس نے کورس کیا ہوا ہے جو پشاور ڈپلیکس پارلر ہے نا، اس نے وہاں سے کورس کیا ہوا ہے، تو بہت اچھا میک اپ اس کو بھی آتا ہے۔ تو دونوں نے مل کے، میری بانجی بھی اس کو کہہ رہی تھی کہ مجھے اس طرح چاہیے، تو اس مطابق اس نے کیا، اور اتنا مطلب مزے کا، اتنا خوبصورت اس کا میک اپ ہو گیا تھا کہ وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ پھر سسرال والے کس طرح پہنچے، تو کیونکہ پشاور سے تو اور بھی پھر دور پڑتا ہے نا، پشاور تو 2 گھنٹے لگتے ہیں، تو پھر ان کی جو ہے تو سب کو ٹینشن تھی کہ وہ کس طرح پہنچیں گے، اور حالات تو بہت ہی خراب تھے، بہت ہی زیادہ خراب تھے۔ تو ان کا تو یہ ہوا کہ باقی سب تو صحیح پہنچ گئے، لیکن جو لڑکے کی جیسے سسٹرز تھی نا، ان کی امی اور باقی بڑی بہن اور باقی سب جو جتنے بھی گیسٹ ہیں وہ سب ایک ساتھ پہنچے، لیکن ایک جس میں اس کی سسٹر بیٹھی ہوئی تھی، اور ان کی بھی ایک کینیڈا سے وہ فرینڈ آئی ہوئی تھی، تو وہ جس کار میں آ رہے تھے نا، تو وہ اس کو جو ہے نا گھیر لیا نا، جیسے وہ ڈنڈے پکڑ کے اور اس طرح۔ اور وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ پہلے جو نا ایک بائک آئی ہے ان کے کار کے سامنے نا، جان بوجھ کے، اور پھر وہ سب ڈنڈے لے کے تو کھڑے ہو گئے اور گاڑی کو جو ہے نا گھیر لیا، تو یہ بیچاری تو اتنا ڈر گئی تھی کہ مطلب رونے کو آ گئی تھی۔ لیکن پھر جو ہے نا ڈرائیور نے ان کے ساتھ بات کی اور انہوں نے سمجھایا، تو لیکن یہ شکر ہے کہ وہ سمجھ گئے، اتنی عقل تھی ان میں تھوڑا، مطلب ان کو پھر جانے دیا، اور نہ گاڑی کو نقصان پہنچایا، نہ انہیں نقصان پہنچایا، اور یہ آرام سے آ گئے تھے۔ آرام سے تو خیر نہیں کہہ سکتی، کیونکہ جب پہنچے تو بہت جو ہے نا گھبرائے ہوئے تھے، اور جو بہنیں ہوتی ہیں ان کی تو بڑی خواہش ہوتی ہے نا کہ بہت تیاریاں کرتی ہے، ڈانس وانس بھی تیار کر لیتی ہے کہ بھائی کی شادی ہوگی تو یہ کریں گے وہ کریں گے، تو کافی دیر تک تو وہ ایسی بیٹھی رہی کیونکہ کافی ڈرے ہوئے تھے نا، گھبرا گئے تھے، لیکن پھر وہ سنبھلی ہے، اور پھر اس نے خوب اپنے ارمان پورے کیے، جتنے بھی رسم تھے اور جتنی بھی اس نے تیاریاں کی تھی وہ سب کیا۔ تو اس طرح اللہ کا شکر ہے، بس یہ بھی خیر خیریت سے جو ہے نا سب کچھ ہو گیا تھا۔ اچھا، یہ جو ابھی دیکھ رہے ہیں نا یہ پورا سٹیج، یہ بارات کے دن کا ہے۔ بارات کے دن کچھ اس طرح کا سٹیج بنایا تھا، بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا، بہت ہی پیارا، اور یہ سارا کچھ میری بانجی نے خود ہی سیلیکٹ کیا تھا، جو کپڑے ہیں کون سے ڈیزائنر کے لینے ہیں، کون سے کے نہیں۔ وہ پچھلے سال آئی تھی سپٹمبر میں، کینیڈا سے پہنچی تھی، اور لاہور جا کے نا اس نے وہاں پر جو ہے ڈیزائنر، تو مختلف ڈیزائنر اس کو پھر دیے، بارات کا ایک کو، مہندی کا دوسرے کو، اور ولیمہ کا جو ہے تو تیسرے کو، تو اور سٹیج بھی اس نے خود جو ہے تو ڈیسائیڈ کیا تھا کہ مجھے اس طرح بنانا ہے۔ تو یہ طریقہ صحیح ہے کہ آپ 5-6 مہینے پہلے سے ہی آپ ڈیسائیڈ کر لو، کپڑے بھی آپ دے دو، آرڈر دے دو، کیونکہ نا پھر بہت ٹائم لگتا ہے ان چیزوں پر، اور اس وجہ سے اکثر چیزیں لیٹ بھی ہو جاتی ہیں، کبھی کپڑے نہیں بنے ہوتے، کبھی ایک مسئلہ آ جاتا ہے، کبھی دوسرا آ جاتا ہے، تو جتنا پہلے ہو نا اتنا اچھا ہے۔ تو بارات بھی اللہ کا شکر ہے خیر خیریت سے ہو گیا تھا، اور یہ تو بھی جس دن ولیمہ تھا نا، اس دن جب ہم صبح اٹھے تو وہ خالہ نے پورا حلوہ پوری بنائی ہوئی تھی، اور دلہن کے لیے ناشتہ بھی پورا تیار کیا ہوا تھا کہ پشاور بھیجنا ہے۔ یہ تو ابھی ہم ناشتہ کر رہے ہیں نا، یہ پورا سارا اس نے بنایا تھا، اتنا مزے کا اس نے بنایا تھا نا یہ ساری چیزیں، اور جو پوری ہے اتنی خستہ تھی، ورنہ جب ہم لے آتے ہیں نا گھر میں تو ربڑ جیسی ہوتی ہے نا، عجیب سی ہو جاتی ہے، لیکن یہ سی بالکل مطلب خستہ تھی، تو بہت مزے کی لگ رہی تھی۔ اور دلہن کو کیا بھیجا ناشتے میں، تو وہ بھی ابھی میں دکھاؤں گی تھوڑی دیر میں۔ ولیمہ تو رات کو ہے، تو پھر ہم اس کے لیے تیار ہوں گے اور جائیں گے وہاں پشاور۔ اور یہ خالہ نے اتنی مزے کی چیزیں بنائی تھی، اتنی ٹیسٹی تھی، اتنا ذائقہ تھا اس میں کہ ابھی بھی میرے منہ میں جو ہے نا پانی آ رہا ہے اس کو دیکھ کے۔ خاص کر جو چھولے بنائے تھے وہ اتنے مزے کے تھے، مطلب جو چاٹ تھا نا، یہ جو سامنے نظر آ رہے ہیں، تو یہ تو بہت ہی مزے کے تھے۔ میں اگر دوبارہ جاؤں گی تو پھر اس کی ریسیپی ضرور پوچھوں گی اس سے انشاءاللہ، ضرور، اور پھر جو ہے نا شیئر بھی کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ۔ اور جو دلہن کے لیے ناشتہ تیار کیا تھا، تو پھر وہ میری 2 بہنیں جو ہے تو وہ گئی ہیں پشاور، ایک تو پشاور والی بہن، اور ایک ہماری جو میری بڑی بہن ہے، تو وہ دونوں ساتھ میں گئی ہیں، اور یہ ناشتہ لے کے گئی ہے پشاور۔ تو یہ ساری چیز اس میں حلوہ ہے، کافی زیادہ اس نے بنایا تھا، اور بہت ہی مزے کا بنایا تھا، اور اس طرح کچھ چکن، اور یہ ساری چیزیں جو ہے تو یہ جائے گی اب ناشتے میں بھی تھوڑی دیر میں۔ اور جو بارات کا دن تھا تو اس دن بھی اچھے خاصے حالات خراب، تب بھی لوگوں کو فکر تھی نا کہ بارات پہنچے گی کیسے، کہ بس خیر خیریت سے پہنچ جائے، کوئی مسئلہ نہ آئے، تو وہ بھی جو ہے نا کافی پہلے نکلے تھے گھر سے، یعنی 2 گھنٹے پشاور سے سواپی تک لگتے ہیں، تو وہ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے راستے میں ٹریفک جام ہو، لوگ جو ہے تو گاڑیاں روک رہے ہو، تو ہو سکتا ہے ہمیں 4-5 گھنٹے لگ جائے پہنچتے، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ کافی جلدی پہنچ گئے تھے، لیکن شکر ہے ٹائم پر، صحیح بارات کے دن نا صحیح ٹائم پر پہنچ گئے تھے۔
بارات کے دن جو ہے تو کوئی مسئلہ انہیں راستے میں نہیں آیا، اور بارات میں بھی پھر جو ہے تو وہ خود سے ہی اور میری بھابھی نے اس کو پورا تیار کیا، ہیئر اسٹائل اور سارا، اور دوپٹہ پہنانا خاص اسٹائل میں جو دلہن کو پہنایا جاتا ہے، تو بس وہ سب کچھ بہت پرفیکٹ ہو گیا تھا، کوئی کمی اس میں نہیں تھی، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ مطلب یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کہ کسی بہت بڑے پارلر سے جو ہے نا وہ تیار ہو کر آئی ہے، تو وہ ہے بھی پیاری اور میک اپ بھی اس کا بہت اچھا ہو گیا تھا۔ اچھا، یہاں پر جو پشاور والا جو ٹول پلازا ہے نا، اس پورا ٹوٹا پھوٹا، کہیں پر جلا ہوا اور بڑی جو ہے نا بری حالت میں تھا، لوگوں نے یہ دیکھے یہ بڑا حشر نشر کیا ہوا تھا اس کا۔ تو ولیمے کے دن جب ہم جا رہے تھے تو پھر اللہ کا شکر ہے حالات صحیح تھے، پھر کچھ بھی نہیں تھا، ہم خیر خیریت سے اور آرام سے پہنچ گئے تھے۔ یہ جو ہے تو اب ہم پہنچ گئے، یہ رہا ولیمے کا حال۔ اور جو ولیمے کا ڈریس ہے تو وہ میں جو ہے نا تھوڑا بہت دکھا دوں گی، باقی اگر آپ نے دیکھنے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے، اس کے لیے پھر میں الگ سے ویڈیو بھی بنا سکتی ہوں کہ کون سے ڈیزائنر کے تھے اور کتنے کا ڈریس تھا، تو یہ آپ کمنٹ کر کے مجھے بتائیے۔ یہ رہا ولیمے کا ڈریس جو بہت ہی پیارا تھا، اس پہ بہت اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ اکثر لوگوں کو جو ہے نا آئیڈیاز چاہیے ہوتے ہیں نا، جو برائڈل ڈریسز ہے، جو پارٹی ویئر ڈریسز ہے، اس کے بارے میں تھوڑا آئیڈیا چاہیے ہوتا ہے، تو اس وجہ سے میں نے کہا میں پھر شیئر کر سکتی ہوں کسی اور ولاگ میں تفصیل سے۔ اور جو مہندی میں ہم نے کھانا کھایا، بارات میں کھانا کھایا، اس وقت تو مجھے بس یاد ہی نہیں رہا ولاگ بنانے کا، تو اس کا تو میں نہیں بنا سکی، لیکن آج ہم نے جو کچھ کھایا تو وہ بس ہم آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر میں نے کہا کہ بنا لوں ابھی نا تھوڑا بہت ولاگ، تو یہ ساری ڈشز تھی، اور جو ایک ایکسٹرا ڈش تھی نا وہ یہ کھچڑی تھی، یہ جو چار سدہ ہے نا ان کی خاص کوئی ایک ڈش ہے، اس کو کچھ کہتے ہیں بھی، نام مجھے یاد نہیں آ رہا، تو یہ خیر یہ بہت مزے کی ہوتی ہے، اس میں جو گوشت ہوتا ہے شریش شریش سے گوشت ہوتا ہے، اور بہت مزے کا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، تو یہ اکثر شادیوں میں نہیں ہوتا، ان کی شادیوں میں تو ہوتا ہے جو چار سدہ کے لوگ ہیں، لیکن ہمارے یہاں نہیں ہوتا، لیکن آج ہم نے یہ بھی کھایا جو بہت مزے کا تھا۔ تو بس یہ تھا آج کا ولاگ، اگر اچھا لگے تو لائک کرے، شیئر کرے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور خاص کر بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ جو آنے والی ویڈیو ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، ورنہ پھر اگر اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گی تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میری ویڈیو آ چکی ہے، تو بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا ہے، اور کمنٹ بھی ضرور کیجئے کہ آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا، آگے آپ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، اور بس اللہ حافظ۔